اس نے اپنے آپ کو ایک ہی بار قطعی طور پر قربان کر دیا تاکہ گناہ کو نیست کر دے۔ جب وہ دوسری بار ظاہر ہوگا تو ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 9واں باب 15ویں اور 24ویں سے 28ویں آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، مسیح نیا عہد لایا ہے، اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے ذریعے سے جو پہلے عہد کے وقت کی خطاؤں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، وہ جو بلائے گئے ہیں ابدی میراث سے معاہدہ حاصل کریں۔ کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے مقدس میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی مقدس کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں، تاکہ اب سے خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر رہے۔ اور یوں بھی نہیں کہ جس طرح کاہن اعظم ہر سال دوسرے کا خون لے کر مقدس میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی اپنے آپ کو بار بار قربان کرتا رہے، ورنہ بنائے عالم سے لے کر اسے مقرر دکھ اٹھانا تھا، بلکہ اب زمانوں کے اختتام پر ایک ہی بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو نیست کر دے۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا مقرر ہے اور اس کے بعد عدالت کا ہونا، اسی طرح مسیح بھی ایک ہی بار بتیروں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے ان کو دکھائی دے گا جو نجات کے لیے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 98 جماعتی جواب۔ خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، کیونکہ اس نے تعجب انگیز کام دکھائے ہیں۔ خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، کیونکہ اس نے تعجب انگیز کام دکھائے ہیں۔ اس کے دست راست اور اس کے قدوس بازو نے اسے فتح بخشی ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، کیونکہ اس نے تعجب انگیز کام دکھائے ہیں۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے، اس نے قوموں کے روبرو اپنا عدل منکشف کیا ہے۔ اس نے اسرائیل کے گھرانے کی خاطر اپنی رحمت اور وفا یاد فرمائی ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، کیونکہ اس نے تعجب انگیز کام دکھائے ہیں۔ زمین کی تمام حدود نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ اے تمام ممالک، خداوند کے لیے للکارو، شادمانی اور خوشی اور مدح سرائی کرو۔ جماعتی جواب۔ خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، کیونکہ اس نے تعجب انگیز کام دکھائے ہیں۔ خداوند کے لیے بربت کے ساتھ مدح سرائی کرو، بربت اور ستار کی آواز کے ساتھ، نرسنگوں اور ترہی کی آواز سے بادشاہ خداوند کے روبرو للکارو۔ جماعتی جواب۔ خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، کیونکہ اس نے تعجب انگیز کام دکھائے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 3 باب 22ویں سے 30ویں آیت۔ اگر کسی گھرانے میں پھوٹ پڑے تو وہ گھرانہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس وقت وہ فقی جو یروشلم سے آئے تھے کہتے تھے کہ اس میں بال-زبول ہے، اور یہ کہ یہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اور اس لیے یسوع ان کو پاس بلا کر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ شیطان کو شیطان کیوں کر نکال سکتا ہے، اور اگر کسی بادشاہی میں پھوٹ پڑے تو وہ بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی، اور اگر کسی گھرانے میں پھوٹ پڑے تو وہ گھرانہ قائم نہیں رہ سکتا، اور اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو اور اس میں پھوٹ پڑے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے اس زور آور کو نہ باندھ لے، اور پھر اس کے گھر کو لوٹ لے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آدم ذات کو سب کچھ معاف کیا جائے گا، گناہ
بلکہ کفر بھی جو وہ بکتے ہیں معاف کیے جائیں گے، لیکن جو روح القدس کے خلاف کفر بکے وہ کبھی معافی نہ پائے گا، بلکہ ابدی قصور کا مجرم ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں ناپاک روح ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔